آپ کا ہیپینس کوچ اور مائنڈفلنس ٹیچر سید عرفان حاضر ہے۔ دوسری جنگ عظیم جو تقریباً 6 برس جاری رہی، اس میں اندازاً 60 سے 80 ملین افراد لقمہ اجل بنے۔ ایک جانب اتحادی افواج تھیں جن کی سربراہی امریکہ اور برطانیہ کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب صرف 2 ملک جرمنی اور جاپان تھے۔ جرمنی میں ہٹلر کی حکومت تھی اور وہ یہودیوں کا سخت دشمن تھا۔ جرمنی میں بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، لیکن ہٹلر نے دوران جنگ ان پر سخت پابندیاں عائد کر دیں اور انہیں سخت ترین سزائیں دینا شروع کر دیں۔ تاریخ داں بتاتے ہیں کہ ہٹلر نے جو حراستی کیمپ بنائے تھے ان میں ایسے گیس چیمبرز بھی تھے جہاں کمزور اور بیمار یہودیوں کو جھونک دیا جاتا تھا۔ ان قیدیوں میں عام افراد سے لے کر ماہرین تک سبھی شامل تھے جن سے بےگار لیا جاتا۔ ڈاکٹر ونکل فرینکل ان قیدیوں میں سے ایک تھا۔ وہ ایک تجربہ کار ماہر نفسیات اور محقق تھا، لیکن دوران جنگ اسے بھی دوسرے قیدیوں کی طرح جو یہودی تھے اس دور میں قائم ایک حراستی کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ چونکہ وہ ایک محقق تھا اس لیے اس نے اس قدر شدید حالات کے باوجود اپنی حصے تحقیق کو مرنے نہیں دیا اور وہاں بھی وہ غور و خوض اس نے جاری رکھا۔ اس جنگ میں نہ صرف ڈاکٹر ونکٹر فرینکل بلکہ اس کے والدین، بیوی اور بھائیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے، بلکہ دور دراز حراستی کیمپ میں انہیں بھیج دیا گیا۔ یہاں فرینکلن کے والد اگلے 6 ماہ میں مر گئے، لیکن فرینکل اگلے 3 برس تک مختلف مقامات پر حراست میں رہا۔ اس دوران اس کے ساتھ جو کچھ ظلم رفع رکھے گئے، ایک محقق کی حیثیت سے وہ ان سب کا جائزہ لیتا اور مشاہدہ کرتا رہا۔ یوں اس کے سامنے انسانی نفسیات کے کئی عمیق پہلو آئے جو یقیناً عمومی حالات میں ممکن نہیں تھا۔ 3 سال بعد جب فرینکل کو کیمپ سے آزادی ملی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے تمام قریبی رشتہ دار مارے جا چکے ہیں، سوائے اس کی ایک بہن کے جو آسٹریلیا منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے مشاہدات سے جو تاثرات سامنے آئے وہ وکٹر فرینکل نے آزادی کے بعد اپنی کتاب مینز سرچ فار میننگ میں تحریر کیے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت 1946 میں ہوئی اور اب تک اس کتاب کے 1 کروڑ سے زائد نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ میں نے اپنے محترم دوست قاسم علی شاہ کی خواہش پر کیا، جو نئی سوچ پبلیکیشنز نے 2018 میں امید زندگی ہے کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ اپنی تحقیق سے وکٹر فرینکل نے ایک اور تھراپی وضع کی جسے اس نے لوگو تھراپی کا نام دیا۔ لوگو تھراپی کو نفسیات کی دنیا میں تیسرا مکتب فکر مانا جاتا ہے۔ اس فلسفے کی روح سے آدمی کی زندگی میں کتنے ہی بھیانک اور خوفناک حالات کیوں نہ پیش آئیں، وہ اپنی روحانی قوت کو استعمال کرتے ہوئے حالات کی سنگینی سے خود کو بچا سکتا ہے۔ قوت کے ان عوامل میں سب سے اہم عامل امید ہے۔ فرینکلن کے مطابق اگر آدمی کا روحانی وجود مضبوط ہوگا تو باہر کے شدید حالات آدمی کو ہلاک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سخت سے سخت حالات سے نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ اس وقت پاکستان جن شدید ترین دگرگوں معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیشہ سے گزرتا رہا ہے، کوئی سبیل ان سے نکلنے کی پاکستانیوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ ایک جانب معاشی مسائل اور انتظامی بدنظمیوں کے عذاب میں مبتلا ہیں تو دوسری جانب لامحدود وسائل رکھنے والے بھی انگشت بندہ ہیں کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ مجلسوں میں بیٹھیں تو ابتری سے بات شروع ہوتی ہے اور مایوسی پر ختم ہوتی ہے۔ میں نے جب اس پہلو پر غور شروع کیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کامیابی ڈائجسٹ کا ایک شمارہ اس صورتحال کے پس منظر پر تیار کیا جائے۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم اور اس میں ہونے والے مظالم اور پھر ڈاکٹر فرینکل کی بپتا یاد آئی اور
اسی سے کامیابی ڈائجسٹ کے اس شمارے کا آغاز کیا ہے، جس کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ وکٹر فرینکل کی یہ کتاب مینز سرچ فار میننگ صرف نفسیات کی کتاب نہیں، 20ویں صدی کی چنیدہ تحریک انگیز کتابوں یعنی موٹیویشنل بکس میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب آج بھی انتہائی دلچسپی اور توجہ سے پڑھی جاتی ہے۔ مذکورہ کتاب کے علاوہ وکٹر فرینکل نے اپنی زندگی میں مزید 39 کتابیں لکھی۔ وہ اپنے کام میں مگن 2 ستمبر 1997 کو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی یہ کتاب دنیا کو ایک اہم نکتہ اور لاہے عمل دے گئی۔ اس لاہے عمل پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی انفرادی زندگی میں بھی انقلاب لا سکتے ہیں تو قومی سطح پر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کامیابی ڈائجسٹ کا یہ شمارہ اور مائنڈفل پاکستان کی یہ پوری پلے لسٹ محض ایک شمارہ نہیں، ایک پلے لسٹ نہیں، ایک عظیم نیت اور ویژن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ پر توجہ دیں اور کم از کم اپنے 3 احباب سے ضرور اس پلے لسٹ کو شیئر کریں۔